اچھا، بسمillahirrahmanirrahim۔ پہلے تو آپ کو عمران خان کے پاس دو پیغام ہیں۔ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے خود بتایا کہ ان کے اوپر کتنی سختیاں کی جا رہی ہیں، جیل کے اندر کتنا ظلم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے کتابیں بند ہیں، ان کی جو ٹی وی ہے وہ بند ہے، اس لیے ان کے پاس کوئی ان کو خبر نہیں مل رہی ہے۔ جو بشرا بی بی پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو سپرنٹینڈنٹ انجم ہے پولیس کا، پنجاب پولیس کا، اور جو کرنل ہے، انہوں نے کہا کہ میں کرنل کو جانتا ہوں یہ کون ہے، اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے یہ اس کا جو انہوں نے جو کہا ہے کہ اس کا حساب ہونا چاہیے۔ جو انسانی حقوق انہوں نے عمران خان کے اور جو جیل کے حقوق ہیں بشرا بی بی کے، ان سب کے جو ختم کیے ہیں، ان کا حساب ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے عمران خان نے کہا یہ عاصم منیر کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے، اور عاصم منیر اس لیے یہ کر رہے ہیں کیونکہ زلفی بخاری ان کی سفارش لے کر آیا تھا کہ بشرا بی بی سے ملاقات کر لیں۔ بشرا بی بی نے انکار کیا، کہتے یہ اس کا بدلہ لے رہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے۔ ہاں، دوسری بات کہ بشرا بی بی پہ اس لیے سختی کی جا رہی ہے تاکہ ان کو توڑا جائے اور عمران خان کو ان کے اوپر ظلم کر کے عمران خان کو توڑا جائے۔ انہوں نے کہا ہے عمران خان نے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے جیل میں میں اپنی پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے آپ اس کا عاصم منیر سے حساب لیں گے۔ میڈم اس کی وضاحت کیجیے گا، آپ نے بتایا کہ زلفی بخاری عاصم منیر کے کہنے پہ اچھا، دوسرا پیغام میری بہنوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز مل کے لاہور گئے تھے جی ٹی روڈ سے، تو اس چیز پہ وہ خوش ہوئے کیونکہ پاکستان کی پنجاب کے لیے یہ حوصلہ افزائی تھی، کیونکہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ مریم نواز کی حکومت کی جو ابھی بھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، تو ان کو یہ بتایا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے ڈسٹریکٹ ہو کر زیادہ وقت تو ٹی وی نے جان کر ان چیزوں پہ ڈال دیا جس میں کوئی اختلاف آپس میں لوگوں کا ہے۔ اس پہ عمران خان نے کہا، بڑا سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ دیکھیں سارا پارٹی کا فوکس تحریک کے اوپر ہونا چاہیے، سارے تحریک کو چلائیں گے، اور جو اس پہ متحد رہیں اور جو اپنے ذاتی اختلافات ہیں ان کو آپ بالکل ختم کریں، کیونکہ اس وقت سارا فوکس آپ نے تحریک پہ چلانے پہ رکھنا ہے۔ اور تحریک انشاءاللہ جو میرے خیال میں سنڈے کو یہ لاہور گئے ہیں جی ٹی روڈ سے پارلیمنٹیرین، اس ہفتے کو جو یہ لاہور گئے ہیں پارلیمنٹیرین سارے مل کے، کتنے لوگ تھے؟ 300 پارلیمنٹیرین، پنجاب اسمبلی کے، کے پی اسمبلی کے، نیشنل اسمبلی کے، میرے خیال میں کراچی کے بھی تھے، سینٹ کے بھی تھے، سارے مل کے گئے۔ اور یہ اس چیز پہ عمران خان خوش ہوئے کہ سارے مل کے انہوں نے یہ لاہور گئے تھے۔ اگلا پیغام ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اختلافات یہ کریں گے کوئی بھی پارٹی میں تو میں ان کا فیصلہ پھر خود کر لوں گا۔ یہ ان کی بڑی، ہاں مجھے پتا ہے، لیکن انہوں نے، میری بہن یہ بتا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اتنا ظلم سہ رہے ہیں جیلوں میں، ہم سارے قیدی جو جیلوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ کو اپنے ذاتی اختلافات کی فکر ہے اور آپ کو ان چیزوں کی فکر ہے، آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے تحریک چلائیں، آپ ساروں کو اس کے اوپر متحد ہو کر وہی چلانی چاہیے، اور یہ سوچیں کہ جو ہم جو مشکل کاٹ رہے ہیں جیلوں کے اندر، تو یہ اب ہم اپنی فیملی کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہاں دو سال سے یہاں پہ جیلوں کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں عمران خان کی ہمت دیکھتے ہیں، ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ لوگ کوئی تحریک کرتے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو عمران خان کا حکم ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ بجٹ کے لیے میرے سے مشاورت کی ٹیم آئے، اور ہم خوش ہوئے تھے سن کر
جبکہ کے پی حکومت نے بھی کہا کہ ہم جیل کے باہر جا کر ہم اپنا سیشن کریں گے. تو ہم بھی انتظار کریں گے یہاں آ کے کیوں نہیں آ سکتے کہ جیل کے باہر آ کے سیشن کریں, تاکہ اگر عمران خان کو تو یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ چیز کہیں جب دل کرے کسی کو آپ بند کر دیں, یہاں پہ پنجاب کی حکومت بند کر دے کرنل صاحب کے ساتھ مل کر. تو یہ اب ہمیں آگے راستہ چاہیے جس میں عمران خان اور باقی قیدی جیل سے رہا ہوں گے. تو یہی آپ کے 2 پیغام تھے, یہ آپ کو دے دیے ہیں, پارٹی کو بھی دے دیا ہے, اور انہوں نے جو بتا دیا کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. سپرنٹینڈنٹ انجم جب سے آئے ہیں, میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں, خاص سختیاں کر دی گئی ہیں, ظلم, خاص ظلم ہو رہا ہے. تو یہ احتیاط کر لیں انجم صاحب بھی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق ختم کرنا, جیل کے کورٹ آرڈرز کے خلاف جانا, جیل کے جو اصول ہیں ان کے خلاف چلنا, تو اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, نہیں, وہ ذاتی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اب یہ چیزیں کتنی دیر تک پاکستانی یہ دیکھتے رہیں گے؟ اتنا بڑا انسان, اتنا بڑا لیڈر, اتنا صبر والا لیڈر, ہم کب تک دیکھتے رہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے کرتے کیا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. ہم آپ بھول جائیں کہ ہم یہاں ایسی چیز کسی کو بھی کرنے دیں گے. ایک تو اس بات کی وضاحت کیجیے, آپ نے شروع میں کہا کہ زلفی بخاری عاصم منیر کے کہنے پہ بشرا بی بی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے انکار کیا. آرمی چیف کی وجہ سے وہ ملنا چاہتے تھے؟ نہیں, عاصم منیر کو میرے خیال میں جب نکالا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بشرا بی بی سے ملنا چاہتے تھے, اور زلفی بخاری نے ان کی سفارش کی تھی بشرا بی بی کو کہ ان سے ملاقات کریں, انہوں نے انکار کر دیا تھا. آج بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اس وجہ سے بات کی بیرسٹر صاحب سے بات کی ہوئی, آپ کو بتایا ہوگا کسی کو پیغام اتنے زیادہ دیے ہیں. میڈم یہ ایک کنفیوژن ہے جو لاہور میں اجلاس ہوا ہے, اس میں جو بھی باتیں ہوئی ظاہر ہے وہ پارٹی کا انہوں نے ماننا ہے, لیکن خان صاحب نے 3 ماہ کا کہا, 90 دن کا. تو اس پہ پنجاب کی جو عالیہ حمزہ ہے ان کا ایک کنٹروورسی سامنے آئی. میں نے پیغام دے دیا, سارے اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے فوکس کریں تحریک کے اوپر. یہ عمران خان کا پیغام آ گیا. خان صاحب نے 90 دن پر کیا کہا آپ نے, اور جو مجھے نہیں پتا کہ ان کو 90 دن کا اگر بیرسٹر صاحب نے بتایا, میرے خیال میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا. انہیں پتا تھا کہ وہ جو مطلب تھا, جو علی مین کا مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا جو انہوں نے بنایا ہے میڈیا میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو پیک کرنا ہے 5 کو کرنا ہے. انہوں نے ابھی یہ بچر صاحب نے مجھے بتایا تھا ابھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے کہ نہیں. یہ بتائیے گا کہ آج ملاقات میں خان صاحب نے بہت اہم پیغامات دیے ہیں اور 2 ٹوک اپنا موقف بھی بیان کر دیا. پارٹی قیادت سے مذاکرات کی بات کرتی ہے, لیکن آج جو جس طرح نوعیت کے پیغامات بانی پی ٹی آئی نے دیے ہیں وہ مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں. دیکھیں, عمران خان نے 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پیغام دے چکے ہیں کہ ہم یہ تحریک چل رہی ہے, تحریک چلانے کا انہوں نے کہا آغاز کریں اور چلائیں. اب اس کے آگے آپ اگر انہوں نے پہلے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی کہ انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ دروازے بند ہو چکے ہیں, اور ہمارے انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. مذاکرات, ویسے آپ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہیں؟ کہ ہمارے کیسز سنے جائیں گے عمران خان کے؟ اگر کیسز سن لیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. تو کس چیز کے اوپر مذاکرات کرنے ہیں؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے آ کے بتا دیں کیا مذاکرات کرنے ہیں اس وقت. ان کے کیسز ہی عمران خان کے نہیں سنے جا رہے. میڈم, وہ 26 MP بحال ہونے جا رہے ہیں جو اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے, تو احمد خان بچر صاحب بھی موجود ہیں. کیا وہ 26 MP بحال ہونے جا رہے ہیں؟ احمد بچر صاحب صاحب بتائیے گا, یہ جو ملاقات جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ وہاں پہ جو بات ہوئی اور پریس ٹاک میں بھی ہوئی اور جو اس رات میں بات ہوئی اس میں پارلیمنٹرین کی جو لاہور میں میٹنگ تھی, سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بھی اس پریس ٹاک میں موجود تھے. وہاں پہ 5 اگست تک جو ہماری تحریک ہے وہ ایک پیک پہ جائے گی اور پھر آگے چلتی رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہماری تحریک 10 دن کی ہے, 5 دن کی ہے, اس کو 90 دن بھی چل رہے ہیں, 6 ماہ بھی چل رہے ہیں. جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے وہ تحریک ہماری چلتی رہے گی. ایک تو یہ کلیریفائی ہو گیا کہ اس تحریک کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم کو دھرنا ایک دن کر کے جلسہ کر کے واپس آ جائیں. اب جو دوسرا کوشچن ہے وہ ہے 26 جو ہمارے سسپینڈ ہوئے ہیں, اس میں جی ہماری جو ریفرنسز ہیں
وہ ان کی 3 MPs نے 3 اپلیکیشنز آئینی اپلیکیشن دی ہیں. ہم ہیئرنگ کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس گئے. ایتھکس کمیٹی ہے, اس ایتھکس کمیٹی میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہوتے ہیں اور ٹیری بینچز کے ممبر بھی ہوتے ہیں. اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ پہلے آپ اپنا ادھر ایک میٹنگ کر لیں. ہماری ایک میٹنگ کل ہو چکی ہے. پہلی میٹنگ ہیئرنگ ہوئی, پھر ایک میٹنگ ہوئی ہماری. اس میں ہمارا جو کل والی میٹنگ ہماری نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی, کیونکہ اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا. گالی گلوچ کو کوئی جماعت, کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کرتا جس کی بھی لیڈرشپ ہو, لیکن اپوزیشن کو کسی طور پہ بھی احتجاج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. تو اس میں فردر ہماری جو ایتھکس کمیٹی ہے صوبائی اسمبلی کی, میں بار بار بتا دوں, وہ پرٹیکولرلی ہماری پروونشل اسمبلیز کی MPs پہ وہ مشتمل ہے, جس میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہیں, جس میں ٹیری بینچز کے ممبر بھی ہیں. ان کی ایک میٹنگ اور ہمیں اگر دعوت دیتے ہیں تو وہ اور میٹنگ ہوگی. ہمارے اپنے TORs ہیں, ان کے اپنے TORs ہیں, اس لیے ابھی کوئی معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جاؤ. تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, آپ علیم گنڈا پور کے ساتھ پہلے میں آپ کو جو عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا وہ دیکھیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں. بشرا بی بی کا عمران خان پہ ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. ایک ان کو بالکل ساری سہولیات ختم ہوئی ہیں. انہوں نے کہا بشرا بی بی ایک TV دیکھتی ہے, وہ بھی ان کا بھی بند کر دیا گیا. اور یہ جو ساری سختیاں کی جا رہی ہیں اس کے ذمہ دار ایک سپرنٹینڈنٹ انجم ہے اور دوسرا جو کرنل ہے. کہتے ہیں میں ان کو بالکل پہچانتا ہوں, یہ کون ہے کرنل, اور یہ عاصم منیر کی انسٹرکشنز پہ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر کو جو غصہ ہے وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے زلفی بخاری کے ہاتھوں آج سفارش بھیجی تھی بشرا بی بی کو ملنے کے لیے. جب بشرا بی بی نہیں ملی, یہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں, یہ اس کا بدلہ اتارا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے, اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے, اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. اور عاصم منیر انہوں نے ہدایت دی اپنی پارٹی کو کہ آپ عاصم منیر کا حساب لیں گے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا, کیونکہ یہ جس طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اس قید میں رکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو اب کہہ رہی ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ جو کلبھوشن یادیو جس نے کتنے لوگ پاکستان میں دہشت گردی سے قتل کیے تھے, وہ بڑی آرام و آسائش میں ہے. جہاں پہ کوئی ایک فوجی ہے رضوان, وہ بڑے شان و شوکت میں رہ رہے ہیں. یہ عام قیدی بہت بہتر طریقے سے رہ رہے ہیں. اور یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ عمران خان پہ اور بشرا بی بی پہ کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف وہ چاہتے ہیں, عمران خان نے یہ کہا ہے بشرا بی بی کو توڑیں تاکہ وہ عمران خان ٹوٹے. عمران خان نے کہا ہے جہاں اتنا وقت گزر چکا ہے میں ظلم کا نظام نہیں قبول کروں گا, اور میں جیل میں ساری زندگی قید رہنا پہ میں رہ لوں گا. اب دوسرا پیغام انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھیجا ہے, انہوں نے پارٹی کے لیے بھیجا اور پارٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے, ان کو میری بہنوں نے بتایا کہ آپ کے سارے پارلیمنٹیرینز لاہور گئے تھے, لیکن وہ اس کے اندر کنٹروورسی اتنی زیادہ پیدا کر دی. حالانکہ سارے پارلیمنٹیرینز مل کر لاہور کو حوصلہ دینا ایک بڑا خوشائن چیز تھی, اور یہ شروعات تھی تحریک کی. تو ان کو انہوں نے بہت سخت ناراض ہوئے. میری بہنوں نے بتایا کہ وہ بہت سخت ناراض ہوئے, اور وہ بلکہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا آپ کسی طرح ہی کہہ دیں, لیکن میں اس کو ایسے پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا دیکھیں ساری پارٹی متحد رہے تحریک کے لیے, سارے مل کے چلیں گے. جو اختلافات ذاتی اختلافات ہیں اس کے اندر آپ تحریک کو نقصان نہیں کریں گے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اور پھر میں اس کے اوپر سخت فیصلہ کروں گا. اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو بہت نرم طریقے سے پیش کیا ہے. پھر آگے انہوں نے کیا کہا, آگے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے ذاتی ناراضگی میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ذاتی اختلافات میں پڑے ہوئے, آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم کتنی سخت جیلیں کاٹ رہے ہیں. صرف عمران خان اور بشرا بی بی اور باقی جو قیدی ہیں ضعیف لوگ ہیں, جیلیں کاٹ رہے ہیں, اور آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم جیلوں میں بیٹھے ہیں. اور آپ لوگ کوشش دکھائیں ہمیں کر کے. ساری پارٹی نکلے گی, تحریک کے اندر حصہ لے گی, اور اگر نہیں لے گی, انہوں نے کہا میں
जेल से बड़े सख्त फैसले करने को तैयार हूँ। इसलिए उन्होंने मुहताज कर दिया अपने पार्टी के लोगों को कि मुझे कोई इख्तिलाफ का ना पता चले और मुझे कोई ना आगे सुनने में आए कि आप मीडिया के अंदर बैठ के अपने ज़ाती इख्तिलाफात की बात भी करेंगे। ये आज आपको पार्टी का बड़ा सख्त इमरान खान ने अपनी पार्टी के लिए पैगाम दे दिया कि मुत्तहिद रहें। याद रखें, उनको इमरान खान को पता है कि उनकी कौम मुत्तहिद है, वो पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद हैं, वो इमरान खान के साथ मुत्तहिद हैं और अब पार्टी के लिए बेहतर है कि वो भी कौम के साथ और इमरान खान के साथ अपनी यकजहती दिखाएं। और ये उनके ये दो अहम पैगाम थे। तीसरा क्या था? और उन्होंने कहा था जो मेरा ट्वीट आएगा आता है, जो हर दफा आता है, सारी पार्टी के अहदेदारों को कहा गया है कि आप इसको रीट्वीट करें। ये जो पैगाम देते हैं ना, ये बाकायदा सोच के बैठे होते हैं और वो बाकायदा हमें याद करवाते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत अहम पैगाम है जो उन्होंने सोच के लिखकर बताया। तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टी ये सारा पैगाम जो उनका ट्वीट पे आता है उसको रीट्वीट करें। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब को ये पैगाम दिया गया, गंडापुर में 90 दिन का जो प्लान दिया है उस पर खान साहब ने कोई कमेंट किया है, जरा वो भी बताइएगा। तो दूसरा साहब ये भी दीजिएगा। उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने तहरीक की बात की है। तहरीक का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में खत्म होगी। उन्होंने पिछली दफा भी कहा था आप स्पीक करेंगे इसको, मतलब इसकी कब आ रहे हैं खान साहब के, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बड़ी। इमरान खान भी इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का। ये आज उन्होंने बात की है, जल्द हम आपको बता देंगे जब बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। 5 अगस्त की कॉल है और इस वक्त सारी इत्तेफाक़ात इसके आप ऊपर आगे रखे हुए हैं कि 5 अगस्त को पीक पे जाना है। इसका मतलब क्या है? ये पीक कैसी होगी? पार्टी आपको बता देगी, जो वो फैसला करेंगे वो तहरीक के बारे में बता देगी। अच्छा, पार्टी के अंदर तजाद नजर आया है के बारे में, आलिया हमजा को बुलाया नहीं गया और उसकी एक ऑडियो जो है वो भी लीक हुई, उसके बारे में क्या कहते हैं? खान साहब को बताया इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है तहरीक के ऊपर सारे फोकस करें। उन्होंने कह दिया सब और अपने ज़ाती इख्तिलाफात खत्म करें और तहरीक के ऊपर सारे फोकस करें। राणा साहब ये कह रहे हैं कि अगर कासिम सलमान आते हैं तो गिरफ्तारियां होंगी। जो उनके बयानात दिख रहे हैं उसके ऊपर आप क्या रद्द अमल करें? आपको शायद राणा सनाउल्लाह ने अपना ये वाला जो स्टेटमेंट थी विड्रॉ कर दी है। आप सहाबी बने हुए, आपको ये चीजें नहीं पता? मिर्जा अफरीदी के बारे में खान साहब ने सेनेट की सीटों की बात की। इमरान खान ने ये कहा है कि जो सेनेट की सीटें हैं वो पार्टी वाले मिलकर अपनी मशावरत से उसके ऊपर फैसला करें। देखिए, इस वक्त इमरान खान जो है इस वक्त जेल में है और बड़ी सख्त कैद में है और हमारा सारों का फोकस इमरान खान है और उनकी कैद है। टीवी बंद है, उनका अखबार भी बंद है, उनका टीवी भी बंद है, किताबें भी बंद है। और सबसे बड़ा हमारा फोकस ये है, अगर आप हमारे से पूछे फैमिली से, हमें तो ना सेनेट की सीटों की समझ आ रही है, ना हमें किसी चीज का इंटरेस्ट है। और आप हमारे से ये सवाल करते हैं, हमारे से हमारे भाई का पूछे जो इतनी मुश्किल में है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।